بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب نصیحت کیے جاتے ہیں، جب انہیں مسئلہ سمجھایا جاتا ہے دلائل عقلیہ سے امکان بعث پر انہیں بحث کی جاتی ہے اور نصیحت کی جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ لا یذکرون، وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، انکار وقوع، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی، آیتاً معجزہ، یستسخرون، تو یستسخرون بہت مذاقیں کرتے ہیں، وقالو، اور کہتے ہیں تحذراً یا تحسراً، ان ھذا الا سحر مبین، جب معجزہ دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ واضح جادو ہے۔ قرآن مانتے نہیں، عقلی دلائل بھی نہیں مانتے، قرآن بھی نہیں مانتے، اور معجزات کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ جادو ہے۔ تو اب وہ کیا راستہ ہوگا ہدایت کا؟ ہے ہی نہیں۔ اور ایک ہی مرغے کی ٹانگ پکڑی ہوئی ہے، ایک ہی مرغے کی ٹانگ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما۔ بادشاہ نے اعلان کیا سارے مولویوں کو بلا کے، اس نے کہا بھائی مولویوں بات سنو، میرا ایک بیٹا ہے اور ایک رات ہے تمہارے پاس، ایک رات میں اس کو علامہ بنانا ہے، اور جو ایک رات میں علامہ نہ بنایا تو سب کو میں قتل کر دوں گا۔ اب علماء بیچارے پریشان۔ ایک عالم کو سمجھدار تھا، اس نے بادشاہ کو کہا کہ آنا، میں حاضر ہوں، بیٹا بھیجو میرے ساتھ۔ وہ لے گیا، بیٹے کو کہا کہ بیٹا صرف ایک بات ذہن میں رکھ لے، تجھ سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں۔ کیا اس نے کہا؟ لا نسلم، بس یہ یاد کر لے، لا نسلم۔ کل جب مجلس ہوگی، گفتگو، جو عالم جیسی تقریر کرے تو آخر پہ اٹھ کھڑا ہونا ہے، کہتے ہیں، اور بڑے موڈ بنانا ہے اور صحیح پورے وثوق کے ساتھ کہنا ہے کہ روب دبدبا کے ساتھ لا نسلم، میں نہیں مانتا، میرا اس سے اتفاق نہیں۔ مجلس شروع ہو گئی، بڑے بڑے علماء شیوخ وہ گفتگو کرے، صاحبزادہ زارق برق میں کھڑا ہو اور پورا موڈ بنا کر جیسے بزرگ نے سمجھایا تھا وہ کہتے لا نسلم۔ بادشاہ خوش، بیٹا علامہ بن گئی ہے۔ اتنے بڑے بڑے علماء وہ بات کرتے ہیں اور آخر پہ کہتے ہیں لا نسلم۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا عالم یہ ہے۔ وہ ان میں کوئی شرارتی مولوی بھی تھا، تو اس نے اشارہ کر کے بادشاہ کی طرف کہا کہ ھذا ابوک، یہ تیرا باپ ہے؟ اس نے کہا لا نسلم، میں بالکل اتفاق نہیں کرتا، ہاں بھائی نہیں مانتا۔ تو اب پول کھل گیا لا نسلم کا۔ مکہ والے مشرکے بھی صرف لا نسلم ہو جاتا، یا ہر بدعتی کو لا نسلم ہو جاتا ہے۔ آپ اس کے سامنے قرآن پڑھے، نہیں تو ہمیشہ باطل سیکھے۔ اس کتنے دفعہ جواب دیا جا چکا ہے، جگہ جگہ ایک ہی چیز، اذا متنا، اور یہی لڑ رہے ہیں۔ اب ان کو کتنی دفعہ من صلی اللہ علیہ سمجھا چکی ہے، ما من احد یسلم، جواب کوئی نہیں، لیکن پھر ادھر سے نکلیں گے اس سٹیج پہ، نہیں تو سر قرآن پہ سر اٹھا لیں گے۔ بالکل صحیح بیان کر رہا ہوں۔ اب تک ملی شلی کوئی شے نہیں، اور چلو بڑھیے چل، ان کی بھی بوئی ہے، ہر جگہ پہ بوئی، اذا متنا وکنا ترابا شکوا، اور جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، کیا پھر ہم زندہ کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بھی آیا زندہ کیے جائیں گے، ہمارے آبا پہلے بھی۔
وہ بھی زندہ کیے جائیں گے۔ اب پھر آیا نا، اب جواب بطرز سوال ہے، جیسا سوال جیسی پرچی لکھتا ہے نا آدمی، اس کے منہ دیکھ کر جواب دیا جاتا ہے۔ ہاں، سائل کا منہ دیکھ کر، جیسے کہتے ہیں نا بھائی جیسا منہ ویسے جوتے، جیسا منہ ویسے جوتے، یہ ہے بطرز سوال۔ یہ ان کا سوال کوئی استرشادن تو تھا نہیں، انادن تھا، اور بار بار ایک ہی چیز کو دہرائی جا رہے تھے۔ اور آپ اگر دیکھیں ہر باطل یہی کرتا ہے، کتنی دفعہ ہم ممبروں پہ اور میڈیا پہ اور کلاسوں میں ہم اعلان کر چکے ہیں کہ عذاب و ثواب قبر کا منکر کافر ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس نے وہی مرغے کی ٹانگ پکڑی، ابھی تک وہ عذاب و ثواب قبر کے منکر ہے۔ کہتے کہ بچوں ہم ہر جگہ پہ بیان کر رہے ہیں عذاب قبر حق ہے، ثواب قبر حق ہے، اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ منکر ہے۔ ہم اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ، نمازوں میں ہر جگہ پہ پڑھتی ہیں، لیکن ایک پارٹی کھڑی ہو کہتے ہیں محمد رمندی کو منکر ہے، یہ رسول دے منکر نہیں، یہ رسول کو نہیں مانتے، نہیں کہتے ہو، کہتے ہیں منکر ہیں، نہیں مانتے۔ ہاں، اور ان پاگلوں سے پوچھو کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ ہاں، ہم سا نہیں جو منکر رہے ہیں، مانتے ہی نہیں۔ منکر مطلب کیا ہے کہ ہر باطل کو 1000 مرتبہ جواب دے دو تو سوال وہی رہتے ہیں، حالانکہ جواب بار بار ملا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اب آیا نا جواب بطرز سوال، سوال انادن ہے تو جواب بھی رگڑا ہے۔ قول فرما دیجئے میرے پیغمبر، نعم جی ہاں، وانتم داخرون، صرف زندہ نہیں ہوگے، انتم داخرون، تم ذلیل بھی ہوگے، خوار بھی ہوگے۔ اب وہ تو پوچھ رہے تھے اذا متنا وکنا ترابا، تو اب بظاہر اشکال ہے کہ ان کے سوال کا جواب تو نہیں دیا۔ وہ کہہ رہے تھے ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ تو اس کا جواب پہلے آ چکا ہے، یتوفاکم ملک الموت، وہ تحقیقی جواب آ گیا کہ تم سمجھتے ہو ہم زللنا فی الارض، زمین میں ختم ہو جائیں گے، اور تم اپنی حقیقت سمجھتے ہو گوشت پوست ہڈیاں پٹھے۔ فرمایا نہیں، تمہیں تو ملک الموت لے جاتا ہے، تمہاری حقیقت یہ ہڈیاں پٹھے نہیں ہے، جو اصل انسان ہے روح، اس کو ملک الموت لے جاتا ہے پورا پورا۔ تو پھر زللنا فی الارض کا کیا معنی، کننا ترابا وعظاما کا کیا معنی؟ تو اب جواب دے دیا، اب تھوڑا وہ جواب ہے بطرز سوال۔ فرمایا ہاں ہاں، وانتم داخرون، او مشرکو تم صرف زندہ نہیں ہوگے، تمہاری لتریشن بھی ہوگی۔ انتم داخرون، تو ضرب جذرے وہ بھی ہوگا، اور شروع بھی ہوگا یضربونا وجوہہم با، ہاں ادبارہ ہوم بھی ہوگا۔ داخرون، تمہیں ذلیل بھی کیا جائے گا، بد شکل بنا کے، تمہارے چہرے کا حلیہ بگاڑ کر اور منہ کالا کر کے میدان محشر میں لایا جائے گا۔ کہتے ہیں مام کیا اٹھیں گے؟ بالکل اٹھو گے، ایسے اٹھو گے جو یاد رکھو گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، پس سوائے اس کے نہیں، یہ باس کا قصہ ایک ڈانٹ ہوگی، زجراتن، کوئی لمبی ہمیں کوشش نہیں کرنی پڑے گی، ایک ہی جھڑک ہوگی۔ زجرہ کا معنی زوردار جھڑک، زوردار جھڑک سمجھتے ہو نا؟ ہاں، اس کی مثال یوں سمجھو کہ استاد نے ایک دن کہا کہ صبح 4 بجے اٹھنا ہے، بزرگ نہیں اٹھے، استاد نے ڈنڈا لیا دوسرے دن اور بستروں کے اندر 5 لگے،
اب تیسرے دن استاد دروازے پہ جاتے، اوئے کتنی دیر سوئیں گے، اٹھو، یہ زجر جس میں زور ہو، اٹھو، ایک ہی جڑا۔ اب انشاءاللہ یہ اٹھو کا لفظ جاتے ہی پورا تہخانہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ تو فرمایا یہ کون سی بات ہے کہ تمہیں پیدا نہیں کرے گا، وہاں تو ہوگا زجرۃ واحدہ، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، اٹھو، سارے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ زجرۃ واحدۃ فاذا هم ينظرون، پس اچانک وہ ہوم زندہ ہو کر دیکھنے والے ہوں گے۔ ینظرون کنایا حیات سے، ینظرون کنایا حیات سے مطلب کیا ہے، وہ دیکھنے والے ہوں گے، یعنی فوراً، صرف زندہ نہیں ہوں گے، زندہ ہونے کے بعد وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ زندہ ہونے کے بعد مردہ تو نہیں نہ دیکھتا، زندہ ہونے کے بعد وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ ینظرون وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، تحسر اور ندامت مجرمین جب کھڑے ہوں گے کہیں گے ہائے حسین، ہائے ہائے مارے گئے، یا ویلنا ماتم شروع ہو جائے گا، ہائے افسوس، ھذا یوم الدین، یہ ہے دن جزا والا، جزا کا دن آ گیا۔ ھذا یوم الفصل، اللہ فرمائیں گے ہاں ہاں یہی تو فیصلے کا دن ہے، یوم الفصل، یہی دن فیصلے کا ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، وہ جو تھے تم اس دن کا تکذیب کرتے، انکار کرتے،